اس وقت بالکل اسی لمحے یوکی کے اندر نہ ایک ایسا فیصلہ زیر غور ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو مکمل طور پر نہیں بتایا جا رہا۔ وہ لوگ جنہیں کبھی خطرہ کہہ کے ان سے پاسپورٹ چھین لیا گیا، ان کو ملک بدل کر دیا گیا اور ایئرپورٹ پر ڈپورٹ کر دیا گیا، آج انہی کے لیے نہ ایک خاموش یو ٹرن سامنے آ رہا ہے۔ سوچے ذرا، اگر آپ کو کہا جائے کہ اب آپ برٹش شہری نہیں، آپ کی شناخت، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی پوری زندگی ایک فیصلے سے ختم کر دی جائے اور برسوں بعد وہی حکومت خود اپنے فیصلے پہ سوال اٹھانے پہ مجبور ہو جائے۔ سوال یہ نہیں کیا پاسپورٹ واپس ملے گا، اصل سوال یہ ہے کب، کن لوگوں کو، کن شرائط کے ساتھ۔ کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ برٹش سٹیزن شپ ایک بار ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کی سوچ، آپ لوگوں کا یقین اور شاید آپ لوگوں کا مستقبل بدل کے رکھ دے گی۔ آخر ایسا کیا بدلنے جا رہا ہے کہ یوکی کو وہ فیصلہ ریورس کرنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے جس پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ یہ کہانی صرف پاسپورٹ کی نہیں ہے، یہ کہانی شناخت کی ہے، گھر کی ہے، زندگی کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک خود کو بڑے فخر سے نہ یوکی کے شہری سمجھتے تھے، جن کے ہاتھ میں برٹش پاسپورٹ تھا، جن کے بچوں کے سکولز یوکے میں تھے، جن کے خواب، جن کا مستقبل سب یوکے سے جڑا ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن سب کچھ نہ اچانک ختم ہو جائے، کسی کو خط دیا جائے، کسی کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا اور کسی کو جی فون پہ بتایا گیا جی اب آپ کا یوکے شہری نہیں رہ گئے، نہ عدالت، نہ کوئی ٹرائل، نہ کوئی صفائی کا پورا حق ملے گا آپ کو، بس جی پاسپورٹ واپس لے لیا جائے گا، سٹیزن شپ ختم، ملک بدل، اور یوکے میں داخلہ بھی مکمل طور پر اس پہ پابندی لگ جائے گی۔ سوچے ذرا، جس ملک کو آپ اپنا کہتے رہے، جس ملک نے آپ کو ایک لمحے میں غیر ملکی بنا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یوکے میں ایک اصول ہے، سزا اور جزا، یعنی جرم ہے تو مقدمہ چلے گا، فیصلہ ہوگا، سزا ملے گی۔ لیکن یہاں ایک دوسرا سسٹم بھی چل رہا ہے، خاموش اور بہت تیز اور بہت سخت۔ اگر حکومت کو لگا کہ آپ کسی دہشت گرد تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں یا کسی بینڈ آرگنائزیشن سے آپ کا کوئی ریلیشن ہے یا وابستہ ہیں یا ریاست کی سیکیورٹی کے لیے آپ خطرہ بن رہے ہیں، تو پھر جی سزا نہیں بلکہ شناخت ہی ختم کی جائے گی۔ جب شام میں جنگ شروع ہوئی تو ایسے کئی لوگ تھے جو بیک وقت یوکے شہری بھی تھے اور شام کے مختلف تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور برطانوی اداروں نے یہاں پہ صاف واضح طور پہ کہہ دیا انہوں نے برٹش پاسپورٹ کے قوانین کو توڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 50 سے 70 لوگوں کو یوکے سے ڈپورٹ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی شام کے 2 کیمپس میں ان کو منتقل کیا گیا۔ ان میں خواتین تھے، مرد تھے اور 13 سے 15 سال کے بچے بھی شامل تھے۔ یہ بچے نہ یوکے کے رہے نہ شام کے رہے، دنیا کے کسی ملک میں یہ لوگ ایک ایسی جگہ پھنس گئے تھے جہاں نہ قانون تھا، نہ کوئی مستقبل تھا، بس یہ وقت گزار رہے تھے۔ اور دنیا نے سوچ بدلنا شروع کر دی یہ سب دیکھتے ہوئے۔ امریکہ نے بھی کہا ہم اپنے شہریوں کو واپس بلائیں گے، مقدمہ ہم اپنے ملک میں چلائیں گے، اور جی کینیڈا نے بھی یہی کہا۔ یورپ نے واضح طور پر یہی کہہ دیا شہریت ختم کر کے نہ جان نہیں ہم چھڑا سکتے، یعنی دنیا نے یہ مان لیا کہ اگر جرم ہے تو سزا دو، لیکن لوگوں کو نو میئرز لینڈ میں مت چھوڑو۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب یوکے پر سوال اٹھنے لگ گئے، اور ساتھ ہی کاؤنٹر ٹیررزم انڈیپینڈنس کمیشنز نے یوکے حکومت کو صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے، ان کی شہریت کو بحال کیا جائے، ان کے جو بھی مقدمے وغیرہ ہیں وہ یوکے میں چلائے جائیں۔ یہ نہیں کہ سب کو آزاد چھوڑ دو، بلکہ ان پر سخت نگرانی کی جائے۔ آدمی آزاد تو ہوگا پر جیل میں نہیں ہوگا، لیکن مرضی سے ہر جگہ وہ جا بھی نہیں سکے گا، یعنی وہ پورے ملک میں آزادانہ طور پر گھوم سکے گا، لیکن کچھ مخصوص علاقوں تک وہ محدود رہے گا۔ بغیر اجازت شہر یا ملک چھوڑنے کی اجازت اسے بالکل بھی نہیں ہوگی۔ عدالتی کنٹرول ہوگا، یعنی انصاف بھی ہوگا اور اس کی سیکیورٹی بھی ہوگی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کوئی بچہ جو 8 یا 10 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یوکے سے نکلا، آج 30 یا 40 سال کا ہو چکا ہو اور اس نے اپنی زبان تک بلا دی ہو، اپنا ملک بلا دیا ہو، اپنا حق کھو دیا ہو، اب اگر وہ واپس آتا ہے تو یہ صرف واپسی نہیں ہے، یہ زندگی کا دوبارہ ایک نئے سرے سے شروعات ہونے جا رہی ہے۔ کچھ ماہرین کا یہاں پہ کہنا ہے اگر حکومت نے اس پلان کو مان لیا
2026 کے آغاز میں ہی نا باضابطہ طور پر اعلان ہوگا. پہلے چند لوگ کے کیسز واپس لائے جائیں گے, پھر حکومت دیکھے گی کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. اس کے بعد اگلا گروپ خصوصی انتظامات کیے جائیں گے اور آہستہ آہستہ نا پابندیوں کو کم کیا جائے گا. اعتماد بحال ہوگا, برٹش پاسپورٹ کی ساکھ مضبوط ہوگی. اب سوال یہ ہے, اگر کوئی مجرم ہے تو کیا اس سے سزا ملنی چاہیے یا اس سے ملک بدر کر کے نا سب کچھ ختم کر دینا چاہیے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. یہ میں باتیں ہی نہیں بنا رہی, اصل رپورٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہی ہوں, آپ لوگ خود جا کے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پہ ذرا سا بھی مجبور کر دیا ہے نا تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا, کیونکہ شاید کسی کی پوری زندگی اس ایک فیصلے سے بدل جائے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. اللہ آپ کا حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ شیلا ورڈ کو اجازت دے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.